اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ، معاویہ کی شان میں جھوٹی روایات، قاری ظہور احمد فیضی کی کتاب، اور صفحہ نمبر 102۔ حدیث کیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان ہے جو، اس سے متعلق ایک حدیث ہے کہ وہ حلیم اور سخی ہے، اور اسے کس نے نقل کیا ہے جی؟ فیضان امیر معاویہ یعنی کہ الیاس قادری خارجی ناصبی نے۔ کیا روایت لے کے آیا کہ حضرت سیدنا شداد بن اوس روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں معاویہ بن ابی سفیان سب سے بردبار اور سخی ہے۔ فیضان معاویہ۔ امیر اہل سنت نے اس 72 روایات پر بالترتیب ان 3 کتب کے نام لکھے ہیں۔ اچھا جی، وہ 3 کتب السنہ ہے، بیت الباحث ہے ہیثمی کی، اور المطالب العالمیہ ہے اسقلانی کی۔ ان میں سے پہلی کتاب جو بغیت الباعث ہے، اس پر عصر حاضر کے محقق دکتور حسین ابن ابو احمد صالح الباقری نے جو تحقیق کی ہے، اسی سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اس کی سند میں بشیر بن زازان حدیث گڑنے میں ملوث ہے، اور عمر بن سبی متروک ہے، اور امام ابن راہوے نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ یہ وہی راہوے ہے کہ جن کا قول شروع میں آ چکا ہے کہ فضائل معاویہ میں نبی کی زبان اقدس سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں۔ امام ابن جوزی ان روایتوں کو 2 سند سے لائے ہیں، اور آخر میں کہا ہے ھذا حدیث موضوع علی رسول اللہ، یہ حدیث رسول اللہ پر گڑی گئی ہے۔ لیکن آپ کو الموضوع ابن جوزی، لیکن آپ کو پتہ ہے نا الیاس قادری کو ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی میں جھوٹ پہ جھوٹ گڑی جا رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ چندے جو چلتے ہیں نا مدرسوں میں اس کے۔ اس حدیث کے راوی بشیر بن زازان کے بارے میں ذہبی کیا لکھتا ہے کہ دارقطنی نے اور دوسرے محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے، ابن جوزی نے اسے حدیث گڑنے کا الزام لگایا، یحییٰ بن معین نے کہا ہے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، حافظ نے حجر اسقلانی نے، ابن عدی نے کہا کہ اس کی روایات بنور ہیں، لسان المیزان، اور برہان حلبی نے ابن جوزی سے مکمل اتفاق کیا ہے، اور دوسرا راوی عمر بن صبا تمیمی ادوی ہے۔ حافظ حجر اسقلانی کی تہذیب و تہذیب میں اس کی تعدیل میں ایک قول بھی مقبول نہیں، اس کو کذاب، وضع اور منکر حدیث کہا گیا ہے، اور تقریب التہذیب میں ان الفاظ میں خلاصہ پیش کیا گیا کہ یہ متروک ہے، اور اسحاق بن راہوے نے اسے جھوٹا کہا ہے۔ ذہبی نے کہا ہے یہ معتبر ہے اور نہ ہی امین ہے، یعنی کہ یہ معتبر بھی نہیں ہے، امین بھی نہیں ہے، اور ابن حبان نے کہا ہے یہ حدیث گڑتا ہے۔ تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن الیاس قادری سے کون زیادہ حدیث گڑ سکتا ہے؟ انہوں نے تو بے شرمی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور پھر انہوں نے السنہ کا بھی حوالہ دیا ہے۔ یہ حدیث 2 سندوں سے ہے۔ پہلے سند میں شداد بن اوس سے ابو قلابہ نے روایت کیا ہے، لیکن اس کا ان سے سماع ثابت نہیں ہے۔ حافظ جمال الدین مزی اور حافظ اسقلانی نے جن صحابہ سے اس کی روایت کرنا ذکر کیا ہے، اس میں شداد بن اوس کا نام نہیں ہے۔ علماء اس میں رجال سے ابو قلابہ کی ثقاہت تو مقبول ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ بھی مقبول ہے کہ بصری تابعی اور ثقہ تھا، اور سیدنا علی کے خلاف بکواس کرتا تھا۔ تو آپ خود ہی حساب لگا لو کہ الیاس قادری کن کتابوں سے حدیثیں لے کے آ رہا ہے معاویہ کی شان میں، جو حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ ایک خوارجی اور ناصبی ہے، اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معاویہ کی شان میں جھوٹی حدیثیں ان راویوں سے لے کر آئے ہیں جو حضرت علی پر بکواس کرتے تھے۔ خیر یہ مختصر کرتے ہیں، اس کے لیے یہ الفاظ ہی کافی ہیں ان کے، کہ تہذیب الکمال کی جلد نمبر 14 میں اور تہذیب و تہذیب کی جلد نمبر 3 میں یہ جو راوی ہے اس سے متعلق کہ وہ حضرت علی پر بکواس کرتا تھا، بصری تابعی اور ثقہ تھا، اور حضرت علی پر کے خلاف بکواس کرتا تھا۔ تو آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ یہ لوگ کون ہیں، اور حضرت علی کی شان میں کیا لوگوں کو فریب دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔